نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر۔ آپ یہ سن چکے ہیں پچھلے درس میں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیانی کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیں گے اور زمین پر امن و امان قائم کر دیں گے۔ اسی امن و امان کے سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہوگی کہ رومی حضرت امام مہدی سے صلح کی درخواست کریں گے، جس کی مدت بعض روایات کے مطابق 9 سال ہوگی اور ایک روایت کے مطابق 7 سال ہوگی۔ امام مہدی رومیوں کی اس درخواست کو قبول فرما لیں گے اور صلح کی نوعیت یہ طے پائے گی کہ اگر مسلمان کہیں جہاد کے لیے جائیں تو رومی ان کی مدد کریں گے، اور اگر رومیوں کو مسلمانوں کی امداد کی ضرورت پڑے گی تو مسلمان ان سے تعاون کریں گے۔ چنانچہ اسی طرح کے ایک موقع پر مسلمان اور رومی اکٹھے ہوں گے، مسلمانوں کو فریق مخالف پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے تقریباً وہ فریق مخالف فارس والے ہوں گے، یعنی ایرانی ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی اور وہ مال غنیمت لے کر واپس آ رہے ہوں گے۔ راستے میں مرج ذی طلول کے مقام پر ایک رومی سلیب کی جے کار کرتے ہوئے کہے گا کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں صلیب نے فتح دی ہے۔ تو ایک مسلمان یہ سن کر اس کے جواب میں کہے گا کہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ فتح ہمیں، یہ غلبہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ یوں اس رومی اور مسلمان کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی۔ مسلمان رومیوں کی صلیب گرا دے گا، اور صلیب کا گرنا تو گویا ان کے لیے ایک شکست کی علامت ہوگا۔ چنانچہ رومی غصے میں آ کر اس مسلمان کو قتل کر دے گا۔ یوں ان کے درمیان بھی فتنے کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ مسلمان اپنے اسلحے کے ساتھ رومیوں پر جا پڑیں گے اور ان سے اپنے مسلمان بھائی کا بدلہ لیں گے، لیکن سب کے سب راہ خدا میں شہادت کے معزز شرف سے مشرف ہو کر بارگاہ خداوندی میں پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہید کرنے کے بعد رومیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ اب وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کے خواب دیکھنے لگیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس جائیں گے اور اس کو جا کر کہیں گے کہ عرب کے بدترین لوگوں سے تو ہم نے آپ کی جان چھڑا دی اور ان کے بہادروں کو اور ان کے سورماؤں کو قتل کر دیا، اب آپ کس انتظار میں ہیں؟ اب آپ پر ہے۔ تو بادشاہ روم ان کے توجہ دلانے پر فوج اکٹھی کرنا شروع کر دے گا۔ صرف 9 مہینوں میں اتنی فوج جمع کر لے گا کہ وہ 80 دستوں پر مشتمل ہوگی، اور ہر دستے میں 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی 9,60,000 فوج یہ رومی جمع کر لیں گے، اور یہ 9,60,000 فوجیوں کو لے کر روانہ ہوگا، مقام اعماق یا دابق میں پڑاؤ ڈالے گا۔ مسلمانوں کو رومیوں کے جب اس لشکر کی اطلاع ملے گی تو مدینہ منورہ سے انتہائی بہترین افراد پر مشتمل ایک وہ جماعت جو امام مہدی کی معیت میں داد جہاد دے چکی ہوگی، وہ وہاں سے نکلے گی اور اس مقام پر یعنی مقام اعماق یا دابق میں پہنچ کر صف بندی کر لے گی۔ رومی بھی صف بستہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رومیوں میں سے ایک آدمی اپنی صف سے نکل کر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تم نے جو ہمارے آدمی قید کیے تھے وہ ہمارے دین سے نکل کر تمہارے دین میں داخل ہو گئے، یعنی وہ مسلمان ہو گئے، لہٰذا آپ ہمارے ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم صرف ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان اس کے جواب میں کہیں گے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، اس لیے ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس پر جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس جنگ میں مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ تو وہ ہوگا کہ جو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا، جو پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، اس جنگ سے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے، اور 1/3 لشکر جو ہے شہید ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ ان کی فضیلت کیا ہوگی یہ آگے بیان کرتا ہوں۔ اور 1/3 لشکر کو اللہ پاک فتح نصیب فرمائے گا، لیکن ان کو انعام اللہ کی طرف سے یہ ملے گا کہ وہ آئندہ کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ واقعے کی یہ تفصیل، یہ جو واقعہ پیش آئے گا، اس کی تفصیل سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ہے یہ، جبکہ شیخ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح مرفوعاً نقل کی ہے کہ سفیانی کی ہلاکت اور قتل کے بعد مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، اور اسی صلح کے بعد مسلمان رومیوں کے ساتھ مل کر ان کے دشمن کے خلاف لڑیں گے،
اور اس قدر جیداری کے ساتھ لڑیں گے کہ دشمن کو پیٹ پھیر جانے پر مجبور کر دیں گے، دشمن سے مال غنیمت حاصل کر لیں گے، رومی بھی مسلمانوں کو مال غنیمت دیں گے۔ کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی ایرانیوں سے جنگ ہوگی، اہل فارس سے جنگ ہوگی، تو مسلمانوں کی مدد رومی کریں گے، تو مسلمان رومیوں کے ساتھ مل کر اہل فارس کو شکست دیں گے اور اہل فارس کے یعنی ایرانیوں کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ جنگ میں کامیابی سے فارغ ہونے کے بعد رومی مسلمانوں سے مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا مطالبہ کریں گے، چنانچہ مسلمان انہیں مال و دولت اور اہل فارس کے وہ بچے جو کہ کافر تھے وہ ان کے حوالے کریں گے۔ تو اہل روم جو ہے یہ مطالبہ کریں گے کہ فارس سے جو مسلمان بچے بھی تمہارے قبضے میں آئے ہیں ان کو بھی تقسیم کرو، تو مسلمان کہیں گے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے بچے تو ہم تمہیں نہیں دیں گے، تو اس پر رومی کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور قسطنطنیہ کے پاس بادشاہ کے پاس جا کر اس کو دہائی دیں گے کہ عربوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو آپ ہماری امداد کریں، تعداد اور قوت اور اسلحے میں ہم ان سے زیادہ ہیں، تو آپ ہماری امداد کریں تاکہ ہم مسلمانوں سے انتقام لے سکیں۔ لیکن قسطنطنیہ کا بادشاہ ان کی کسی قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میری جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح ہے، لہٰذا میں ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہے گا کہ مسلمان اب ہمیشہ ہم پر غالب ہی رہیں گے، لہٰذا اس شک میں مت پڑے رہو۔ تو یہ لوگ جو ہے نا یہاں سے مایوس ہو کر روم کے بادشاہ کے پاس جائیں گے اور اس کو تمام حالات سے مطلع کریں گے۔ وہ ان پر ترس کھا کر سمندر کے راستے سے 80 جھنڈے روانہ کرے گا، اس لشکر کے ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 سپاہی ہوں گے، اور درمیان راستے میں ان کا سپہ سالار فوج سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے میرے سپاہیوں، جب تم شام کے ساحل کو پار کر لو تو اپنی سواریوں کو جلا دو تاکہ تمہارے واپس جانے کا کوئی راستہ ہی باقی نہ رہے اور تم خود جی داری سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ وہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کریں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ اس بہادری سے لڑیں گے کہ دمشق اور موتک کے علاوہ پورے شام پر رومی قابض ہو جائیں گے، وہاں غارت گری کا بازار گرم کریں گے، مسجد اقصیٰ کو بھی یہ رومی ویران کر دیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت دمشق میں کتنے مسلمان آ سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جتنے مسلمان چاہیں اس میں آ جائیں گے۔ اس دمشق کو اللہ پاک ایسا کر دے گا کہ اس میں جتنے مسلمان چاہیں سما جائیں گے، جیسے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ عورت کا ماں کا جو رحم ہوتا ہے جیسے بچے کے لیے وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ معتق کیا چیز ہے؟ فرمایا شام کے شہر حمص میں ایک پہاڑ ہے جس کے قریب اریت نامی نہر ہوگی۔ رومیوں کے حملے کے وقت مسلمانوں کے بچے موتک پہاڑ کے اوپر والے حصے پر ہوں گے اور خود مسلمان نہر اریت یا نہر اریت پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے، صبح سے لے کر شام تک رومیوں سے قتال کیا کریں گے۔ ادھر قسطنطنیہ کے گورنر کو جب اس کی خبر لگے گی، کیونکہ اس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہو چکا ہوگا، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، اگرچہ وہ عیسائی ہوگا، لیکن اس کو جب خبر لگے گی کہ رومی اتنا بڑا لشکر لے کر مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، تو وہ خشکی کے راستے سے قنسرین کی طرف 3 لاکھ فوج کے ساتھ روانہ ہوگا۔ راستے میں یمن سے بھی ہزاروں لوگ اس لشکر میں آ کر مل جائیں گے، وہ جو مسلمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں ایمان کی وجہ سے محبت اور الفت پیدا فرما دیں گے۔ ان میں سے 40,000 تو فقط قبیلہ حمیر ہی کے جاں باز ہوں گے۔ قسطنطنیہ کا گورنر ان کے ساتھ بیت المقدس پہنچے گا اور وہ رومیوں سے قتال کرے گا، اور رومیوں سے قتال کر کے ان کو شکست سے دوچار کرے گا۔ اس کے بعد وہ لشکر مختلف چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر قنسرین کے پاس آ کر پڑاؤ کرے گا، اور وہاں آ کر ان سے مادۃ الموالی بھی مل جائیں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ مادۃ الموالی کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ تمہارے ہی آزاد کردہ لوگ ہوں گے جو فارس کی جانب سے آئیں گے اور اہل عرب سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے جماعت عرب، تم نے عصبیت کی راہ اختیار کی، اس وجہ سے تم مغلوب ہو گئے، جب تک تم تعصب اختیار کیے رہو گے مغلوب ہی رہو گے، اس لیے تم سب کو مجتمع ہو کر لڑنا پڑے گا۔ چنانچہ سب مسلمان مجتمع ہو جائیں گے اور حملہ کریں گے، لیکن ان میں سے 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، 1/3 مسلمان بھاگ کھڑے ہوں گے اور 1/3 باقی بچیں گے۔ جو مسلمان اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے ان میں سے
ہر شہید کا درجہ ثواب کے اعتبار سے 10 شہدائے بدر کے برابر ہوگا، اور اللہ کے نزدیک شہدائے بدر کی اتنی بڑی عزت ہے کہ ان میں سے ایک کی شفاعت 70 شہداء کے برابر ہوگی۔ لیکن یہ بات ذہن کے کسی بھی گوشے میں نہ آنے پائے کہ پھر تو شہدائے بدر سے ان شہیدوں کی جو ہے وہ فضیلت افضل ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بل اس لیے افضل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقط صحبت مبارک ہے وہ صحابہ کرام کو حاصل ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس جہت سے ان کی فضیلت تسلیم کر بھی لی جائے، جو آخری جنگ کے جو یہ شہداء ہیں جن کی شہادت کا درجہ 10 جو ہے وہ شہداء بدر کے برابر ہوگا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمہ پہلو سے یہ لوگ صحابہ کرام سے افضل ہو گئے، ایسا نہیں۔ باقی ماندہ 1/3 جو لشکر ہوگا جو فتح حاصل کر لے گا وہ پھر 3 حصوں میں بڑھ جائے گا۔ 1/3 حصہ رومیوں کے ساتھ جا ملے گا اور کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس دین یعنی اسلام کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ ضرور اس کی مدد کرتا۔ عرب کے مسلمانوں میں سے جو 1/3 ہوں گے وہ کہیں گے کہ چلو ایسی جگہ جا کر آباد ہو جاتے ہیں کہ جہاں رومیوں کی پہنچ ہی نہ ہو، یعنی کسی دور دراز دیہات میں یا عراق اور یمن اور حجاز کے ایسے علاقوں میں جہاں رومی نہ پہنچ سکیں، بس وہاں جا کر ہم آباد ہو جاتے ہیں۔ اور 1/3 حصے کے افراد ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کو یوں نصیحت اور عہد و پیمان کریں گے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اپنی عصبیت کو چھوڑو، مجتمع ہو کر دشمن سے قتال کرو، اس لیے کہ قبائلی عصبیت کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے تم پر ہرگز مدد نہیں آ سکتی۔ چنانچہ وہ سب متحد ہو جائیں گے، عہد و پیمان کر لیں گے، ایک دوسرے سے اس بات پر بیعت کر لیں گے کہ اب میدان جنگ سے اس وقت ہٹیں گے جب اپنے شہید بھائیوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ ادھر جب رومی دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں سے تو اتنے سارے افراد ہمارے ساتھ آ کے مل گئے اور اتنے سارے تو واپس چلے گئے اور بہت سارے تو ان کے قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اب تو یہ تھوڑے سے لوگ بچیں، تو ایک دن ایک رومی دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہوگا اور اس کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جس پر صلیب لگی ہوئی ہوگی، وہ یہ نعرہ لگائے گا کہ صلیب کی جے، صلیب غالب ہو گئی۔ مسلمانوں کو یہ کلمہ انتہائی ناگوار گزرے گا۔ ایک مسلمان دونوں لشکروں کے درمیان اپنا جھنڈا لے کر کھڑا ہو کر کہے گا کہ اللہ کے دوست اور اللہ کے مددگار غالب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی رومیوں کے یہ کہنے پر کہ صلیب غالب آ گئی غصہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مسلمانوں کی مدد کے لیے 2000 فرشتوں کے ساتھ بھیجیں گے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے 2000 فرشتوں کے ساتھ نازل فرمائیں گے، اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ جاؤ مسلمانوں کی فریاد رسی کرو، ان کی داد رسی کرو۔ اس غیبی امداد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی، مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہو جائیں گے اور کفار شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔ اس جنگ میں رومیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمان سرزمین روم پر چڑھائی کر دیں گے اور ہلہ بولتے ہوئے عمورہ نامی جگہ تک جا پہنچیں گے۔ عمورہ کے شہر پناہ پر ایک خلقت کثیر جمع ہوگی اور وہ جزیہ ادا کرنے کے اقرار پر مسلمانوں سے امان چاہیں گے، مسلمان ان کو امان دے دیں گے۔ جب امان کی یہ خبر وہاں روم میں پھیلے گی تو مختلف اطراف سے رومی آ کر یہاں جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ اہل عرب، تمہارے پیچھے تو تمہاری اولاد میں دجال آ گھسا ہے۔ اب مسلمان جب یہ سنیں گے کہ پیچھے دجال آ گیا ہے تو وہ ان کو چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں گے، لیکن جب یہ واپس لوٹیں گے تو وہ اہل عرب جو اپنے جوان اپنے شہروں میں جب واپس پہنچیں گے تو وہاں تو دجال نہیں ہوگا، اور ادھر رومی کیا کریں گے کہ وہ عرب جو روم میں آ کر آباد ہو گئے تھے ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو یہ لوگ قتل کر دیں گے، سب کو قتل کر دیں گے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو مسلمانوں کو جب اپنے بھائیوں کے قتل اور رومیوں کی اس غداری کی اطلاع ملے گی تو وہ غضبناک ہو کر دوبارہ واپس آ جائیں گے اور رومیوں کے لڑاکا افراد کو سب کو قتل کر دیں گے، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیں گے اور مال غنیمت جمع کر لیں گے۔ جس شہر یا قلعے کو فتح کرنا چاہیں گے 3 دن کے اندر اندر اللہ پاک ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ روم کے چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کرنے کے بعد مسلمان خلیج کے کنارے پڑاؤ کریں گے جو کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان حائل ہوگا۔ مسلمانوں کی آمد پر اس کے پانی میں طغیانی آ جائے گی اور پانی میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ دیکھ کر قسطنطنیہ کے باشندے کہیں گے کہ صلیب نے ہمارے لیے سمندر کو پھیلا دیا ہے، مسیح نے ہماری مدد کی، اس لیے مسلمان ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگلے ہی دن ان کے اس کفریہ قول کی وجہ سے وہ سمندر جو ہے خشک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر مسلمانوں کی مدد کے لیے
بنی اسرائیل کی طرح پورے سمندر کو خشک کر دیں گے، اور مسلمان اس سے پار ہو کر شب جمعہ اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے، اور ساری رات کوئی مسلمان نہیں سوئے گا، ایک آدمی بھی نہیں سوئے گا۔ ساری رات مسلمان سارا لشکر تکبیر و تحلیل اور تحمید و تمجید میں مصروف رہے گا۔ طلوع فجر کے بعد مسلمان ایک زوردار نعرہ تکبیر بلند کریں گے، جس کی برکت سے شہر کے دونوں برجوں کے درمیان والا حصہ گر جائے گا۔ اب بجائے اس کے کہ رومی سمجھ جائیں، مسلمانوں کی اس تائید غیبی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں اور زیادہ سرکشی پر آمادہ نہ ہو، بلکہ کلمہ کفر بکنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ آؤ، اب تک تو تم اہل عرب سے ہم لڑتے رہے، اب تمہارے رب سے بھی لڑیں گے جس نے ہمارے شہر کو منہدم اور برباد کر دیا۔ لیکن مسلمان ان پر حملہ کر کے اس جنگ میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ تو اسی اثنا میں واقعتاً دجال نکل آئے گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجالی افواج کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ خلیج کی تفصیل کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی قسم میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔